آپ سننے کی قوت و توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے بڑے پیارے ساتھی خلیفہ صوفی قاری کرامت نقشبندی صاحب نے بڑے فصیح اور بلیغ انداز کے ساتھ مولا شریف دربار کا تعارف بھی کروایا اور تعریف بھی فرمائی، اور آپ لوگوں نے یقیناً پروفیسر صاحب کو بھی سماعت کیا، نعت خوانوں کو بھی سنا۔ دعا کا وقت ہے، میں کافی تھکا ہوا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا یار کاش میں بھی بلا کا کوئی خطیب یا نعت خوان ہوتا، اپنی حاضری لگاتا، گاڑی بیٹھتا اور نکل جاتا۔ شروع سے لے کے آخر تک میں بیٹھا ہوں، مگر یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ حالانکہ مجھے ڈاکٹر نے شدت کے ساتھ منع کر دیا، یہ مجتبیٰ صاحب کو پتہ ہے کہ 45-50 منٹ سے زیادہ بیٹھنا نہیں درد کی وجہ سے، لیکن میں بیٹھا رہا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ قاری صاحب نے بڑا فصیح اور بلیغ تعارف فرمایا، قیام پاکستان سے پیغام پاکستان تک ہر شے کو ہمارے سامنے آشکار فرمایا۔ میں بڑی دیر سے سوچتا رہا کیا بات کی جائے، کس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ دور بڑا پرفتن ہے اور ہم لوگوں نے ویسے بھی خود پسندی اور شخصیت پرستی کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، یا ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی رنجا راضی کرنے میں مصروف ہیں، یا اپنی تعریف کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اور تو ہم سے کچھ ہو نہیں رہا۔ اسی لیے اتنی بے راغبی اس معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ بہت دیر سے میں سوچتا رہا کہ ایسی کون سی بات کی جائے، اچانک میرے ذہن میں بات آئی ایمان کی، تو میں نے سوچا ایمان پر یہ 1-2 باتیں ہو جائیں۔ ویسے میں ایمان پر کوشش کرتا رہتا ہوں اپنی گزارشات پیش کرنے کے لیے۔ آج میرے ذہن میں ایک نیا خیال اٹھا، ایک نیا تصور آیا۔ میں نے سوچا کہ ایمان کے متعلق آج کیا کہا جائے، تو میں نے کہا ایمان تو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے جس نے کلمہ حق پڑھ لیا، لیکن اس ایمان کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، اس کی کاملیت کی کچھ تقاضے بھی تو ہیں۔ جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا، ہوا، سونا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب اس کے حیات کے تقاضے، اسی طرح ایمان کے تقاضے، ایمان کا بھی کوئی تقاضا ہے، اس کی کاملیت، اس کی موجودگی، اس کے اعلیٰ ہونے کا بھی کوئی تقاضا ہے۔ تو سوچتے سوچتے مجھے خیال ہے اس کا فقط ایک ہی تقاضا ہے، رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ۔ یہ دو نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے، یہ دو نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ ذات بے شک وہ رب کی ہے، یہ مصطفیٰ کی ہے، لیکن بات اور عزت کی جب آ جائے تو پھر ایک ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کا تقاضا بھی رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھی۔ رضائے خدا میرے دوستوں اسی کو ملے گی جس سے رضائے مصطفیٰ حاصل ہو، کیونکہ اللہ کریم نے پورے قرآن کو اٹھا کر پڑھو تو جگہ جگہ اپنے محبوب کی عزت و منزلت کو ظاہر فرماتے ہوئے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر میری اطاعت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا میری اتباع کرنی ہے تو محبوب کی اتباع کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرنی ہے تو محبوب کی اتباع کرو۔ پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جب تم اتباع کر لو گے محبوب کی، وہ میری اطاعت ہو جائے گی، میری اتباع ہو جائے گی، پھر تم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے۔ یعنی اللہ کی غفاری، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمی کا متلاشی بننے کے لیے بھی مصطفیٰ کی اتباع اور اطاعت ایسی بات ہے۔ رضائے مصطفیٰ رضائے خدا کے لیے لازم ہو گئی۔ رضائے خدا اسی کو ملے گی جس کو رضائے مصطفیٰ مل گئی۔ تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہوا کہ رضائے مصطفیٰ مل جائے۔ جسے رضائے مصطفیٰ ملی اسے رضائے خدا بھی مل گئی اور اس کا ایمان بھی کاملیت کے اعلیٰ درجات پر چلا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ میں آپ کو بار بار نہیں بولوں گا چل چل کے جمپ لگا کے سبحان اللہ بولو، تمہاری آواز وہاں پہنچ جائے گی، تم وہاں پہنچ جاؤ گے، کلام وہاں پہنچ جائے گا۔ مجھے پتا آپ میں سے کوئی کہیں نہیں پہنچنے لگا، سارے یہیں بیٹھے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ذرا جاگ کر، میں پورے کشمیر میں جاتا ہوں، بالخصوص اس ضلع کوٹلی میں، ایک بات ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہوں کہ میرے پردادے سے لے کر میرے والد اور چاچا تک ساروں نے اپنی پوری زندگی آپ لوگوں کو لگا دی۔
یہ اس میں کمال ان کا ہے کہ ان کی محبت اتنی کامل آپ لوگوں کے ساتھ، انہوں نے اپنی پوری زندگی آپ لوگوں کے ساتھ کر دی، آپ لوگوں کو گزار دی۔ تو بس صرف یہ کہ محافل میں جب بیٹھتے ہو نا تو ایسے بیٹھا کرو پتہ چلے بندے بیٹھے بولتے ہوئے ایسا نہ محسوس ہو رہا ہو کہ میں وہ ہماری کوٹوار کی زبان میں کہتا ہے گوبیاں نہیں اور پٹی نے کے کھال کرنا بیٹھا کرنا، پٹی ہمارے کوٹوار میں کھیت کو کہتے ہیں، ادھر ہماری مری کی زبان میں ڈوگا کہتے ہیں، آپ لوگ بھی ڈوگا ہی کہتے ہیں۔ تو ایسے بیٹھا کرنا پتہ چلے کہ میں زندہ لوگوں میں۔ حضرت حسن بصری کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا کہ ہم لوگ ہمارے دل لگتا ہے سو گئے، جب اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے تو ہم لوگ بیدار نہیں ہو پاتے، کوئی جوش اور بلبلہ نہیں آتا۔ میں فرمایا تم سوئے نہیں ہو، تم مر گئے۔ سویا ہوا تو وہ ہوتا ہے جسے جھنجھوڑا جائے وہ جاگ جائے، کمال آپ لوگ سوئے ہو کہ محبوب کا تذکرہ اور آپ سوئے ہوئے۔ تو ذرا جاگنے کا ثبوت دیا گیا، میں نے آپ کو سبحان اللہ کہہ دیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سبحان اللہ بولے نہ بولے۔ میں قاری صاحب کو یہ بتاتا ہوں، میں الحمدللہ سن تک جاتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے بلائے نہ بلائے، کوئی مجھے سنے یا نہ سنے، میری صحت پہ ایک بال برابر فرق نہیں، نہ کبھی آئے گا۔ میں اپنی موج میں رہنے والا بندہ ہوں۔ میں اپنے والد صاحب کو اکثر کہتا ہوں جی مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں نے اپنے دل کے تخت اوپر ایک تخت بنایا ہے اور اس پہ خود میں شہنشاہ بن کے بیٹھا ہوں، لیکن کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کو اس کے گھر سے مل جائے گا، اور وہ کام یہی ہے کہ ہم نے آپ کو ذکر کرنا ہے اور کرانا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی میرا ٹھیکہ ہے، آپ لوگ میرے سے آلہ ہیں، میں تو بڑا کم تر سا آدمی ہوں، لیکن یہ گھر سے ملا ہے نا کام، ذکر کرنا ہے کرانا ہے۔ حب مصطفیٰ میں خود زندگی گزارنی ہے اور لوگوں کی گزارنی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جس کو رضائے مصطفیٰ ملی اسی کا ایمان کامل ہو گیا، ایمان کاملیت کے درجے پہ جائے گا ہی تب نا، کیونکہ رضائے مصطفیٰ ملے گی تو رضائے خدا ملے گی، اور رضائے مصطفیٰ وہ کمال کی شے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مجھے پروفیسر صاحب یہ میرے کے ساتھ یارانہ ہے، یہ میرے بزرگ ہیں، لیکن میرے ان کے ساتھ بڑا پکا یارانہ ہے، ہم اکثر اکٹھے ہوتے ہیں دونوں۔ تو یہ مرید تو میرے دادا حضور پردادا حضور کی، میرے ساتھ بڑی شفقت کرتے ہیں، تو ہمارا بڑا پکا یارانہ ہے، اس لیے میں ان سے پوچھ کے بات کروں گا، اور کوئی غلطی ہو جائے کہنے میں تو کم سے کم یہ میری اصلاح کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، سب نے اپنی دور نبوت اور رسالت میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا۔ اللہ کا خلیل آگ میں جلنے کو تیار ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، پھر موقع ملا تو یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے فرشتے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج دعا فرما دیجیے، ہم اپنی مدد و امداد کے لیے حاضر ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ آگ جلائی کس نے؟ فرمایا نمرودیوں نے۔ یہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا اللہ کے خلیل کا، فرمانے لگے کہ اللہ یہ آگ جلائی کس نے؟ جبریل امین سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سوال کیا، آگ جلائی کس نے؟ انہوں نے کہا کہ نمرودیوں نے۔ اللہ کے خلیل نے کہا نہیں، نمرودیوں سے جلوائی، نمرودیوں سے جلوائی، نمرود سے جلوائی۔ تو وہاں جواب تو یہی تھا کہ بے شک یہ رب کا امر اور اس کا حکم تھا جو آگ جلی۔ تو اللہ کے خلیل نے فرمایا، اور وہ نبی جس کو مقام خلق عطا فرماتے ہیں کہ تو جبریل امین سے کہا کہ تو ہٹ جا۔ اگر آج رب ذوالجلال کی رضا اور خوشی اسی میں کہ اس کا خلیل اس آگ میں جل کر اس کی رضا کو حاصل کر لیا، تو اس کا خلیل اس آگ میں جل کر اس کی رضا کو حاصل کر لیا۔ کئی سو سال تک اللہ کے نبی آدم صفی اللہ جس سے نبوت کی ابتدا ہوئی، نبوت کی ابتدا ہوئی، اللہ نے خلافت و نیابت کی ابتدا فرمائی۔ ویسے ہمارا عقیدہ تو ابتدا بھی نور مصطفیٰ کو کہتا ہے، لیکن ظاہراً آپ کے سامنے یہ بات بیان سمجھانے کے لیے کہنے کا مقصد میں جو بول رہا ہوں آپ اس کو سمجھیے گا۔ اللہ نے خلافت و نیابت کی ابتدا حضرت آدم صفی اللہ سے فرمائی۔ کئی سو سال آپ روتے رہے، فقط کس لیے؟ خدا کی رضا۔ ایسے ہی گرامی ہے صاحب، خدا کی رضا کے لیے کہ اللہ تک راضی ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی نبی آئے سارے اپنے اپنے دور نبوت اور رسالت میں خدا کی رضا کے متلاشی، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کیوں راضی ہے؟ حالانکہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو وہ نفوس پاک ہیں جو ان میں خدا راضی ہی راضی۔ بس ایک ذات مصطفیٰ کی ہے، اللہ نے بھیجا نا تو کمال خوشبو احتشام جاؤ حشمت کے ساتھ، عزت و منزلت کے ساتھ،
اور اپنا کلام بھی عطا کیا اور اسی کلام میں کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ بھی رضائے مصطفیٰ کو پسند کرتا ہے، فضل کی بات غلط نہیں ہوگی، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ نے جو کہا اتنا عطا کر دوں گا محبوب کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو ایمان کی کاملیت کے لیے لازم ہو گیا رضائے مصطفیٰ. رضائے مصطفیٰ ملی تو پھر رضائے خدا ملے گی، اس لیے کہ رضائے مصطفیٰ وہ کمال ہے. رب جلال نے بھی کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ. سبحان اللہ. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ جائے. اب مجھے بتاؤ صاحب ایمان آدمی کی زندگی کا مقصد تو یہی ہوتا نا کہ باری تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا، حضور بھی راضی ہو جا. حضور آپ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو گئے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے، رضائے مصطفیٰ کاملیت ایمان ہے، تو پھر جس کے لیے مصطفیٰ کہہ گئے کہ باری تعالیٰ میں اس پہ راضی ہوں. آپ کی میری ہم سب کی تو یہی التجا آرزو اور التماس ہے، یہی گریہ زاری ہے، یہی فریاد ہے، یہی دعا ہے کہ حضور آپ راضی ہو جائیں. جب حضور راضی ہو گئے تو خدا کی رضا بھی حاصل ہو گئی. تو ذرا اس ہستی کے بارے میں سوچو نا جس کے لیے حضور کہتے ہیں باری تعالیٰ میں اس پر اس کے گھر والوں پر تاجدار صداقت کانفرنس. میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی، میں نے کہا نقشبندیوں کا امام ہے، ہمارے پیشوا ہے، ہماری تو پہچان صدیق اعظم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا صرف صدیق اعظم نہیں، حضور کے سارے صحابہ اور بالخصوص 4 یہ ہمارے سروں کا تاج ہے. پھر نواسہ رسول شہزادہ بطور، ان کا تو تذکرہ ہی کرنا میں کہتا ہوں، ان کا تذکرہ کر کے تو ہمارے دلوں کو اور ہماری ارواح کو تسکین اور راحت نصیب ہوتی ہے. تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ اس بات پر کامل ہے. میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، مجھے کوئی کہے بھی نہیں عقیدے بات کرنے سے کہتا ہوں یار کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. 1400 سال پہلے سارے عقائد واضح ہو گئے، یہ 1400 سال بعد ہم سے یہ بکھانی شروع ہو گئی. کیوں؟ اپنے علم کی دھار بٹھانی ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں بھی کوئی عالم ہوں، میں بھی کوئی فصیح ہوں، بلیغ ہوں، بہت بڑا تو میں بھی علامہ ہوں، محقق ہوں. اب تو لفظ ختم ہو گئے، اب تو کیا بنتا جا رہا ہے ماشاءاللہ، تو کیا بنتا جا رہا ہے معاذ اللہ. مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے قریب تو نیا ہی نکل رہا ہے، شوشہ نہ اٹھ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا اس ہستی کا کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا جس کے لیے حضور فرما دے کہ میری باری تعالیٰ میرے رب میں اس اور اس کے گھر والوں پر راضی ہو گیا. اچانک غار کا تصور میرے ذہن میں ہے کہ ایک غار ہے، اس میں حبیب کردگار ہے، اللہ کا محبوب ہے اور محبوب کا یار ہے، اور وہ یار جو یار غار بھی رہا اور یار غار بھی، یار غار بھی رہا، یار مزار بھی بن گیا. تو سیدنا صدیق اعظم نقشبندیوں کا امام، عاشقوں کا امام، صدق و وفا کا پیکر سیدنا ابوبکر صدیق جب حضور نے ارادہ فرمایا نا، تو جب غار میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں وقت بہت کم ہے، اب غار میں تشریف لے گئے تو صدیق اعظم سینے میں جو حب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ تھا اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور پرانا کھانا، لفظ باسی تو میں استعمال بھی نہیں کر سکتا، کہ حضور پرانا کھانا تناول فرمائے. تو آپ نے اپنی صاحبزادی کو، اپنی شہزادی کو یہ حکم صادر فرمایا کہ بیٹا میری محبت، میری عقیدت، میری چاہت جو رسول خدا کے ساتھ ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ حضور پچھلے روز کا کھانا تناول فرمائیں. بس میں آپ کو یہ حکم دے کے جا رہا ہوں، یہ ذمہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ آپ نے روزانہ روٹی پکا کر اس غار میں حضور کی خدمت کریں. یہ اپنی صاحبزادی کو حکم فرماتے جا رہے ہیں. اور وہ شہزادی جو سردار گھرانے سے، اعلیٰ گھرانے سے، بڑے باپ کی بڑی بیٹی جب یہ حکم سنا تو روز روٹی پکا کر اپنے گھر سے اس روٹی کو اٹھا کر وہ طویل سفر، نہ جانے کتنے مختلف اس کے اوپر بھی روایات موجود ہیں کہ وہ سفر کتنی طوالت والا تھا، اس کو طے کر کے غار میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں روٹی اور تازہ کھانا پیش فرماتی رہی. ابو جہل وہاں تاک میں لگا ہوا تھا،
کہ نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نظر نہیں آ رہے، معلوم نہیں پڑ رہا کہاں چلے گئے ہیں، نہ یار نظر آتا ہے نہ یار کا محبوب نظر آتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ وہ تعاقب جو کر رہے ہیں، ڈھونڈ جو رہے ہیں، تلاش جو کر رہے ہیں کہ کسی طرح رسول خدا کا معلوم ہو جائے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس نے کہا کہ میں جا کر ابو بکر کی بیٹی کو سر بازار روک کر پوچھوں۔ یہ ابو جہل اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی اسی طرح حسب معمول کھانا پکا کر رسول خدا کی بارگاہ میں پیش فرمانے کے لیے جا رہی ہے، سر بازار اس ابو جہل نے روکا اور سوال کیا، بتاؤ تو صحیح رسول خدا کہاں؟ یہ سوال کیا کہ بتاؤ تو صحیح کہ رسول خدا کہاں ہے، اور وہ پھر کس باپ کی، کس عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی ذہن میں خیال آیا کہ اگر سچ بولتی ہوں تو نبی سے وفا چاہتی ہے، اور اگر جھوٹ بولتی ہوں تو نبی کی شریعت چاہتی ہے۔ یہ تصور آ گیا، اگر سچ بول دیتی ہوں تو پھر یہ ایذا پہنچائے گا نا، یہ بدبخت ایذا پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ اگر سچ بولتی ہوں تو نبی سے وفا جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولتی ہوں تو نبی کی شریعت ہے۔ ہم دن رات جھوٹ سے ہی کام لیتے ہیں، فون آ رہے ہیں جناب السلام علیکم، کدھر آپ؟ میں بہت مصروف ہوں، اور پڑے ہوئے بستر پہ ہوتے ہیں۔ ہم تو بہت سچے ہو گئے نا لوگ آج، پھر ہم روتے ہیں بہت حالات خراب ہو گئی، ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا۔ ظالموں اپنے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں دیکھو، اس کو بھی نہیں دیکھو۔ یہ تصور کیا کہ اگر سچ بولتی ہوں تو نبی سے صفا جاتی ہے، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت سے صفا جاتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگی مجھے معلوم ہے پر میں تجھے نہیں بتاؤں۔ نہ مصطفیٰ کی وفا گئی اور نہ مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ فرمانے لگی مجھے معلوم ہے پر تجھے نہیں بتاؤں گی۔ اس بدبخت نے تھپڑ مارا، راوی اسی طرح بیان کرتے ہیں، تھپڑ مارا اور اس تھپڑ کی وجہ سے آپ کی کان سے خون بہنے لگا، پھر بھی آؤ بتا نہ کی۔ ہمیں تو کوئی ویسے سمجھانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں ہم اس کے سامنے سیدھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری اصلاح کی بات ہوگی۔ آؤ بکانے کی اٹھی، اپنے چہرے کو ڈھانپا اور اس انداز سے ڈھانپا کہ وہ جو خون بہ رہا تھا وہ اس کو چھپا دیا، اور پھر سے کھانا پکا کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو سیدنا صدیق اعظم نے بیٹی کو دیکھا تو چہرے کو ایک مختلف اور ذرا بدلے ہوئے انداز سے ڈھکے ہوئے دیکھا، اور وہ جسے کہتے ہیں نا قدری محبت اور شفقت اس نے بھانپ لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا بس کوئی بات ہے۔ پھر بار استفسار کرنے لگے۔ جب انہوں نے اپنا اس کپڑے کو ہٹایا، اس خون کو جب صدیق اعظم نے دیکھا تو بیٹی نے ساری بات بتلا دی۔ اس طرح مجھے ابو جہل ملا، اس نے پوچھا، اس نے مجھے کہا بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تمہارے بابا کہاں ہے؟ تو بابا میں نے کہا کہ اگر جھوٹ بولوں گی تو نبی کی شریعت چلی جائے گی، اگر سچ بتا دوں گی تو نبی کے ساتھ وفا چلے گی۔ میں نے اس کو بولا کہ مجھے معلوم ہے پر تجھے نہیں بتاؤں گی۔ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ جب حضور نے یہ بات سنی، حضور غار سے اٹھے، دوسری جانب جا کر بیٹھ گئے اور ہاتھ بلند کیے، یتلا والے تھوڑے ہاتھ بلند ہوئے اور فرمایا اے باری تعالیٰ میں صدیق اور اس کے گھر والوں سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی صدیق اور اس کے گھر والوں سے راضی ہو۔ امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صاحب اذان قاسم جاری رہے گا۔ حضور نے دعا فرمائی کہ میں باری تعالیٰ صدیق اور اس کے گھر والوں پر راضی ہوں، سبحان اللہ، تو بھی صدیق اور اس کے گھر والوں پر راضی ہوں۔ اب دعا کس نے کی؟ وہ جس کے لیے رب نے کہا والا سوف یؤتی کا رب نے دعا کون کر رہا ہے؟ جس کے لیے رب نے فرمایا والا سوف یؤتی کا رب۔ دعا کس کے ہاتھ بلند ہوئے؟
ید اللہ والے گورے گورے، اور کس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں؟ جس کی زبان سے اللہ نے اپنے کلام کو جاری کیا، جس کے لیے حضور یہ کہہ دیں کہ میں اس پر اور اس کے گھر والوں پر راضی ہو گیا ہوں، باری تعالیٰ تو بھی ان پر راضی ہو جا۔ یہ ہے صدیق اعظم کی شان اور مرتبہ کہ ساری کائنات کی ہر شے رضائے مصطفیٰ کی متلاشی ہے، اور رضائے مصطفیٰ وہ ہے جو صدیق اعظم کو مل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر ذات عقیدت بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے، اور ان کی تعظیم و توقیر اسی طرح کرنی ہے جس طرح رسول خدا نے کہا۔ اور ہم لوگ تقابل کراتے ہیں، سیدنا علی شیر خدا آپ تشریف لائے، سیدنا ابوبکر صدیق اعظم اپنی نشست سے اٹھے اور آپ نے آپ کو اپنی جگہ نشست عطا فرما دی، مرحمت فرما دی کہ حضور آپ یہاں تشریف رکھے۔ تو میرے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عزت والے ہی عزت والوں کی عزت کو جانا کرتے ہیں۔ نبی عزت والا کہتے ہیں، تمہارے اور میرے بکنے سے نقش بکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے بارے میں نقش بکنا وہی بات ہے، ایسے اوپر کی طرف منہ کر کے تھوکنا، وہ واپس اپنے ہی ملتے ہیں۔ میں کبھی بھی تنقیدی یا اختلافی بات نہیں کرتا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ گئی آج اچانک۔ ہم گھوڑا نکالتے ہیں، کیا ہے جی شبیہ ذوالجناح، مجھے کسی سے اختلاف نہیں، لیکن حق بات پر میں ضرور کہوں۔ کیا کہتے ہیں جناب؟ پہلے اگلے دن پہلے اٹھانے ریڑے کے بجائے اس طرح ہی ہونا۔ اس دن کیا ہوتا ہے شبیہ ذوالجناح۔ میں ایک جگہ پہ آپ کو بڑی لطیف بات سنا جناب، تھوڑا سا 5-10 منٹ ہو رہا ہے۔ میں تھا، میری بیٹی تھی، چھوٹی سی تھی اس وقت، تو میرے پاس گاڑی تھی، اس کا رنگ کالا تھا اور اس کو میں نے نمبر بھی بڑے شوق سے 12 لگا، گڈی بھی کالی سے نمبر میں خود بیڈ میں بیٹھ کر 12 میں، کیونکہ یہ جو 5 12 14 72 یہ جو نمبر ہے نا، یہ ہمارے اہل تشیع جو لوگ ہیں نا وہ اس کو بڑے پیسے دے کے خرید لیتے ہیں۔ تو میں نے بڑی سفارش بھی لڑائی اور بیڈ میں بیٹھ کے جو 12 نمبر خریدا۔ میرا مقصد تھا 12 ربیع الاول سے، کیونکہ 12 ربیع الاول ہے تو ہر چیز ہے۔ میں ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے رکا، لاہور میں تھا، تو میری بیٹی میرے ساتھ تھی، اس کو میں نے اٹھایا۔ اچھا قدرتی طور پہ میں نے نا گاڑے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، گاڑی بھی کالی اور وہ صاف بھی نئی تھی بالکل، تو وہ چمک بھی بہت رہی تھی، اوپر سے نمبر بھی 12، اوپر سے میرے گلے میں ایک ڈوری ہے میری دادی قبلہ عالم مرحومہ مغفورہ نے ڈالی تھی، وہ میں یہ بھی کالی، گاڑی بھی چھوٹی چھوٹی، اوپر سے میں چھالیاں بھی کھا رہا۔ انہوں نے کہا تو بہت بڑا کوئی ذاکر آ رہا ہے یا بہت بڑا کوئی شیعوں کا کسی بہت بڑے سید بڑے گھرانے کا کوئی لڑکا آ رہا۔ میں اترا کر بچی، اور مزے کی بات بچی بھی شاید مجھے یاد نہیں صحیح طرح شاید کالے رنگ کے لباس پہنے۔ میں نکلا، مجھے کہتا ہے بھائی جان آپ مومن ہیں؟ میں کہا مسلمان تو ہوں، مومن بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ مومن بھائی ہیں؟ میں مومن بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا وہ سارے علامات دیکھ کر۔ کہتا جی میں ذوالجناح کا خادم ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا یار وہ ایک بندہ تھا، اس نے کہا تھا کہ میں بہت بڑا بدبودار شیعہ ہوں، کچھ سیاسی لیڈر تھا، اس نے شاید ٹی وی پہ یہ کہا تھا۔ یاد رکھیے یہ 12 نمبر جو سمجھ رہے نا، یہ 12 ربیع الاول کی وجہ سے، اور میں بڑا پکا خوشبودار سنی، میرے لباس اور یہ نہ جانا، میں 4 یار کو حق کہنے والا ہوں، میں یا رسول اللہ کہنے والا ہوں، میں صدیق اعظم سے لے کر انس بن مالک اور جتنے بھی ہیں ساروں کو ماننے والا ہوں۔ میں نے کہا تم لوگ کرتے کیا؟ اس نے کہا جی میں ذوالجناح کا خادم ہوں۔ میں نے کہا یہ جو ذوالجناح تم نے جس کو رکھا ہے تمہیں پتہ ہے امام پاک کے گھوڑے کا جو نام تھا وہ کیا ہے؟ اس نے کوئی عجیب سا نام بگاڑ دینا، عجیب سا لیا۔ میں نے کہا یہ نام ہے امام پاک کے گھوڑے کا نام مرتجس۔ مرتجس تو نے یہ کیا نام ہے؟ اس نے کہا نہیں ادب تو میں کہا یہ کمال ادب ہے، ادب تو سب سے نام ہی بگاڑ دیا۔ ادب تو یہ نہیں کہتا کہ نام بگاڑا، ادب تو سیدھا نام لینا کہتا ہے۔ اور میں نے اس کو پتہ نہیں 200 یا 300 روپے کچھ لیا۔ میں نے کہا یہ نہیں چاہتا خادم ہے ذوالجناح کا، تو شبیہ ذوالجناح، تو اس کا خیال رکھنا۔ میں جب چلا گیا، میں نے جب میں جا رہا تھا تو میری بیگم کسی پیچھے آ رہی تھی، وہ تھوڑے سے ہم فاصلے پہ تھے، میں نے کہا پردے کا معاملہ تھا، تم فاصلے پہ رہو۔ مجھے کہتی ہے اس نے آپ کو کیا سمجھا؟ میں نے کہا اس نے شیعہ سمجھا، بہت بڑا اور ذاکر بھی سمجھا، اوپر سے بڑا عالم فاضل حسیسی، حالانکہ میں کوئی بڑا اس وقت بابو ٹائپ بنا ہوا تھا۔ بارہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اس کو شبیہ ذوالجناح کہتے ہیں۔ اگلے دن بھلے وہ ٹانگے کے آگے بندھا ہوا ہو یا ریڑے کے آگے بندھا ہوا، لیکن اس کو چومتے بھی ہیں، چاٹتے بھی ہیں، کیونکہ اس کی
تشبیہ ہے نا جی زلزلہ کے ساتھ. تو ذرا اس ہستی کے بارے میں سوچو جس کے کندھوں پر رسول خدا، جس کے کاندھوں پر میرے محبوب، میرے نبی، اللہ کے محبوب، ہم ساروں کی، ہم سب بے کسوں کے کس، ہم بے سہاروں کے سہارا رسول خدا تشریف لے جائے. وہ شانیں کس کی ہیں؟ سبھی کی اپنی. تو اپنے ایمان کو کامل رکھو میرے دوستو. ہمارے لیے ہر وہ ذات، وہ ہستی قابل عزت و تعظیم و توقیر و احتشام ہے جس کا تعلق در مصطفیٰ کا، چاہے وہ حضور کے صحابہ ہیں، چاہے وہ حضور کی اہل بیت اطہار ہیں، چاہے وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، چاہے وہ حضور کے والدین کریمین ہیں، چاہے وہ حضور کی امت کے اولیاء ہیں. ہمارے لیے سب تعظیم و توقیر کے لائق ہے. اصل میں یہ بے رحمی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ نام نہاد ملا جو بک کر بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ نام نہاد پیر. اور اب تو خیر پیروں نے ایک نیا کام شروع کر دیا، بغل میں کتاب ہے اور آگے آپ لوگوں کے عقیدے کا کتاب ہے. میں یہ لفظ بول کے جا رہا ہوں. پہلے تو ہوتا تھا نا بازاروں قسم سے لوگ یہ کام کرتے تھے، اب درگاہوں پہ یہ کام شروع ہو گیا. بزرگوں کی اولاد میں اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ ان کے اپنے عقیدے ختم ہو گئے. حضور بابا جی سینے سے لگا کر اللہ مست کرتے جدھر جائے گا تیرے تیری راہ سیدھی سیدھی ہے. اب درگاہوں پہ یہ کام شروع ہو گیا. آتے ہی جناب ماتھا دیکھنا شروع کر دیا. پروفیسر صاحب کے سو پر کچھ ہو گیا. اب پروفیسر صاحب یہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، فضاوی باشعور آدمی، کو سادہ اس طرح کا کچھ چلا گیا جس کی سمجھ کو کچھ ہو گیا، وہ وہیں بیٹھ جائے گا، ہو گیا. اور ماشاءاللہ بڑے عزت دار گھرانوں والے پیرانے حسام جو انہوں نے لوگوں گھر اجاڑنا شروع کر دیا. باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن. کیوں؟ تیری بھابھی کر گئی، تیری ماں کر گئی، تیری ساس کر گئی، تیری ماسی کر گئی، تیری فلانی. خدا کا واسطہ یار کوئی کچھ نہیں کرتا. اور خدا کے لیے نماز پڑھو. قرآن جو غلافہ میں لپیٹ کر گھروں میں رکھا اسے پڑھو اور پڑھاؤ. میرے والد صاحب نماز کی سختی کرتے ہیں نا، آپ میرے بھی بہت سختی کرتے ہیں. کہتے ہیں پتر میں ڈنڈی مار چھوڑ رہا ہوں، سختی اس واسطے کہ ڈنڈی کوئی. تو میں انسانوں کو میں کروں قرآن گھر میں ان کو دے رہا رکھو، ختم میں نے کہا رکھو، اور میں خدا کے لیے پڑھو. اب الحمدللہ میں بھی اس کی ڈیلی بیسس پہ تلاوت کرتا ہوں، اس لیے ڈنڈی نہیں اس کی تلاوت کرتا ہوں. خدا کا واسطہ قرآن پڑھو، نبی کی حدیث کو پڑھو، اہل ذکر کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر اور محمد مصطفیٰ کی غلامی میں شامل ہو. تمہیں کوئی یہ کاڑا جادو چونا یہ ٹٹکا یہ کچھ بھی نہیں. اتنے اگر جادو ہوتے ہیں یار کرو. میں ایک علامہ صاحب سے تقریر سننا بڑی پیاری بات ہوگی. انہوں نے کہا اگر اتنے کو جادو ہے تو جادو کرو. جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا کھسوٹا ہے وہ پیسہ واپس کرو. وہ جادو کرو. یہ یہود و نصارہ جو ہمارے اوپر ٹوٹے ہوئے یہ برباد ہو جائے. تو اپنے عمل کو بہتر کرو. عمل سے اعلیٰ کوئی شے نہیں. عمل کو اعلیٰ کرو اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو آپ کو اپنی بارگاہ سے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائیں. بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ گے، بارگاہ عادیت تک قریب پہنچ جاؤ گے. میرے محترم ساتھی خلیفہ صوفی قاری کرامت نقشبندی صاحب بڑے ہمارے عقیدت والے، محبت والے، بڑی وفا والے ساتھی ہیں. خدا ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور جتنے بھی لوگ دور و نزدیک سے آئے بالخصوص بانیان محفل اور یہ صاحب مکان بھی بڑی برکتوں والا ہے جس کی چھت پر بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس محفل کی فیض و برکات سے مستفید فرمائے اور ہمیں ان محافل کی، ان مجالس کی جو غرض و غایت ہے اس کو سمجھنے کی وہ توفیق عطا فرمائے. اب یہیں پر انشاءاللہ ہم اذان پڑھیں گے، نماز ادا ہوگی، دعا نماز کے بعد ہوگی اور ہم لوگ نماز ادا کریں گے. اور آپ سارے جو لوگ وضو سے ہیں وہ نماز میں آ جائیں، جنہوں نے وضو کرنا